بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت إلى آخر الحديث متفق عليه. یہ بخاری کی 1388 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان امی افتتلت نفسها، میری ماں کا اچانک سڈنلی انتقال ہو گیا. وَأُرَاهَا، اور میرا خیال یہ ہے کہ لو تکلمت تصدقت، اگر وہ اس کو بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے کے لیے کہتی کہ میری پراپرٹی میں یا اپنے طرف سے اتنا میرے لیے صدقہ کر دینا. فَهَلْ لَهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس تک پہنچے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ضرور پہنچے گا. دوسری حدیث میں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند. اب ایک نیکی نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، لیکن 3 طریقے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے. نمبر 1 صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کیا. فار ایگزامپل کوئی مسجد بنا دیا، مسجد میں کام کرایا، مدرسے میں ہاسپٹل بنا دیا، کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ بنا دیا جس سے غریبوں کو، کمزوروں کو، مزدوروں کو پہنچتا رہے. تو کسی بھی طرح کا کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگوں کی خدمت اور مدد ہو رہی ہے. نمبر 1 یہ صدقہ جاریہ. نمبر 2 علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑ کے گیا جس سے لوگ اس کے بعد نفع اٹھاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو پڑھا دیتے ہیں، آپ کو پڑھانے کا نہیں، آپ پیسہ دے کر کے کسی کو عالم بنا دیتے ہیں، حافظ بنا دیتے ہیں، یا کسی کو دنیاوی تعلیم ہی دلا دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، تو اس کا بھی ثواب ملے گا. اور تیسرا کیا ہے ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے مرا ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو آپ دیکھیے اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. انسان بڑی بڑی پراپرٹی، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے بنگلے، گاڑیاں چھوڑ کے مر جاتا ہے. اس سے پوچھئے کہ ان تینوں میں سے کوئی ہے تمہارے پاس جن کے بچے خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے لیے دعا نہیں کرتے، وہ ماں باپ کے لیے کہاں سے دعا کرے؟ اور چاہے وہ محل بنایا ہو یا ایکرز آف ایکر لینڈ چھوڑ کے چلا گیا ہو، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ نہیں کیا تو پھر آخرت میں جب دیکھے گا کہ کچھ لوگوں کے پاس ان کے گھر والوں کی طرف سے پہنچ رہا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس کو کیا احساس ہوگا، وہ وہی سمجھتا ہوگا. ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دنیا آخر مرتے دم تک دنیا کے ہی پیچھے لگے رہتے ہیں. سب اللہ تعالیٰ نے سیٹل کر دیا، سب بچے پڑھ لکھ لیے، اس کے باوجود بھی ان کو کسی بھی دینی ایکٹیویٹی میں آپ نہیں دیکھیں گے ہاں آخرت کے لیے اب یہ کام کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں الحمدللہ، جب سے ان کو ہوش ملا، ہدایت ملی، تب سے لے کر کے اب تک آخرت اورینٹڈ لائف ان کی زندگی گزر رہی. اور ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو بچہ آ کر کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنے بچے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو صدقہ کر رہے ہیں، ذرا بتائیے ثواب ملے گا کہ نہیں. یہ کیوں اب بچہ پوچھنے کے لیے آیا؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو نیکی کی تربیت دی. بھلائی آج یہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں ایک فیملی ہے جن کے روح اللہ صاحب ایک تھے، جنہوں نے یہ مسجد بنوانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور بہت اچھے انسان تھے، میں خود ان کو ملا ہوں. تو ہمیشہ مہینہ پورا ہوتے ہی 1 تاریخ کو وہ بیت المال میں
1000 2000 دیتے تھے اور مسجد کے لیے بھی دیتے تھے. مسجد میں باضابطہ لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کو جھاڑو دیتے ہوئے, ٹوائلٹ صاف کرتے ہوئے ان کو دیکھا گیا. تو ان کی نیکی کا اثر یہ ہے کہ ابھی پچھلے منتھ میں چیک کر رہا تھا رجسٹر, تو ان کے بچوں نے ان کے طرف سے 2000 روپیہ دیا ہے, اور ہر مہینے شاید دیتے ہیں, ہر مہینے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کی تربیت کی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے مرنے کے بعد ان کو یاد بھی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کی تربیت نہیں, انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا کہ میرا باپ دینی کام میں, اچھے کام میں آگے آگے رہتا تھا, اور دنیا کے کام میں بڑا لیکچر دیتا تھا, بڑا سینسیٹیو تھا, بڑا ہوشیار تھا, چالاک. تو اچھا, اس میں ایک اور آخری بات کیا ہے, قرآن خوانی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. آپ دیکھیے لوگ جو ہے کوئی مر جاتا ہے تو قرآن خوانی کراتے ہیں. یہ سب ایک کھانے پکانے کا ذریعہ ہے. 3 ہی چیز ہے, یا تو آپ کچھ چھوڑ کے گئے ہوں, یا آپ کا بچہ نیک ہو وہ دعا کر رہا ہوں, یا علم کسی کو سکھا گئے. تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مرنے سے پہلے پہلے اپنے لیے صدقہ جاریہ, نیک اولاد اور اچھا علم چھوڑ کر جانے کی توفیق نصیب فرمائے. مرنے کے بعد بھی ہم محتاج نہ رہیں, بلکہ ہمارا ثواب جو ہے چلتا ہے.